بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گردن میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی ہزاروں باتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے فضاکوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پہ یقین آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا فضاک آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو آپ کی غریبانہ حالت دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات پر ہنسی میں اڑا دی اور ہوتے ہوئے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا کہ میں پہلے بھی تمہارے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ حضرت نے جواب دیا، میری بغل کے نیچے گڈری میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا، اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گڈری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اس کے فضاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں اس حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فضا کے اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم گمان بھی نہیں تھا۔ اور کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت پر اس پر رخت طاری ہو گیا۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں۔ تم نے اپنے ماں کی عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے کہ مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی۔ اب میں رہتی زندگی تک کبھی تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور عزتی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے یک زبان پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ماں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی اب بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سب کو، خصوصاً ہماری ماں و بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔